اس مجلس عظام ارواح معصومین کے استقبال کے لیے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے احتراماً بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ والصلاة والسلام علی بتحیت والاکرام وعلی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین ولعان اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم بلند صلوات۔ دعا گو ہم کے خالق مطلق العنان بانیان کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے مالک اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت، رزق ولایت میں مزید اضافہ عطا فرما۔ میرے مالک اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا۔ میرے مالک اللہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کے طیب و طاہر ہونے کا۔ کسی بھی مومن ممالشیہ کی آنکھ کو اس وقت تک موت کے لیے بند نہ کرنا جب تک روضہ شبیر کا دیدار نہ کر لے۔ میرے مالک اللہ ہر ہاتھ کو شرف بخش کہ وہ ذریعہ عباس کے ساتھ مس ہو سکے۔ آخری دعا انشاءاللہ اس کے بعد ذکر پاک کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ میرے مالک اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا۔ تجھے واسطہ ہے آل محمد کے طیب و طاہر ہونے کا۔ میرے مالک اللہ تجھے واسطہ ہے سادات کا صحرائے کربلا میں بے وارث ہونے کا۔ میرے مالک اللہ ہم بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک اللہ امام زمن کے قلب اطہر کو ہم گنہگاروں سے راضی فرما۔ امام زمن کی زبان مقدس کو ہم گنہگاروں کے لیے دعا گو قرار فرما۔ میرے مالک اللہ امام کا دیدار نصیب فرما۔ بعد از دیدار نصرت نصیب فرما۔ بعد از نصرت مالک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد علی محمد۔ اجازت ہے کہ آپ سے ذکر آل محمد کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے، کیونکہ ان کا ذکر صرف خدا کر سکتا ہے۔ ہم اس ذکر کے متعلق بات کرتے ہیں، وہ ذکر اور ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے تم بھی ذکر کرو ہم بھی ذکر کریں۔ تو آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں خدا لم یزل ارشاد فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، کہ جو صاحب امر ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ گئی، رسول کی اطاعت بھی سمجھ میں آ گئی، مگر اے خدا یہ اولی الامر ہے کون، یہ صاحب امر ہے کون؟ تو آئیے تاریخ کا پلڑا اٹھاتے ہیں، کیوں نہ دل چاہ رہا ہے کہ آج مہدی کے بابا کا تذکرہ کریں۔ سرکار امام حسن عسکری۔ عسکری کا مطلب ہوتا ہے کہ چھونی، فوج کی چھونی۔ اللہ نے امام حسن عسکری کا نام حسن عسکری رکھ کے
زمانے والوں کو بتا دیا کہ تم نے حسن مجتبیٰ کو اکیلا کر دیا تھا، مگر یاد رکھنا یہ اکیلا نہیں، یہ حسن عسکری ہے، یہ خود میں ہی ساری فوج ہے۔ عباسی خلافت کا ایک خلیفہ جس کا نام ہے متوکل، اس نے سامرہ میں اپنی فوج کی چھاؤنی بنا رکھی تھی۔ یاد رکھنا کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی اس کے پاس۔ اس نے امام کو دعوت دی کہ امام آپ آئیں۔ امام اس کے پاس گئے، فوج کی چھاؤنی دکھائی گئی، خود تعریفیں کر کر کے کہتا ہے مولا اے فرزند رسول یہ ساری کی ساری فوج میری ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا یہ تیری فوج ہے؟ اب پھر سے اپنی تعریفیں کرنے لگا، کہتا ہے مولا اس میں اتنے بندے ہیں، اتنے سپاہی ہیں، اس کے پیدل چلنے والے اتنے ہیں، تلواروں والے اتنے ہیں، گھوڑوں پہ بیٹھ کے جانے والے اتنے ہیں، نیزہ بردار اتنے ہیں، آگ کے گولے پھینکنے والے اتنے ہیں۔ پہلا جملہ دینے جا رہا ہوں، آگ کے گولے پھینکنے والے اتنے ہیں۔ جب یہ اپنی فوج کی تعریفیں گنوا گنوا کے تھک گیا، مہدی کے بابا مسکرا کے فرماتے ہیں بس اتنی سی فوج، بس اتنی سی فوج۔ کہا نہیں مولا یہ میری فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ کہا اے متوکل کے سپاہیوں اگر یہ تمہاری فوج ہے نا تو فانظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو۔ سپاہیوں کے ساتھ مل کے تاریخ کہتی ہے کہ متوکل نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، بدن لرزنے لگا۔ دیکھا کیا تھا؟ آسمان سے لے کے فضاؤں تک گھوڑوں پہ فوج ہی فوج تھی۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے فرزند رسول یہ فوج کس کی فوج ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں یہ میری اپنی فوج ہے۔ آئے ہائے یہ میری اپنی یہ میری اپنی فوج ہے۔ کہا مولا یہ ہے کون؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھنا متوکل یہ وہی فرشتے ہیں جن کے بارے میں خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فالمدبرات امرا، یہ فرشتے امور کو انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ امور ہوتی ہے امر کی جمع، اور امام نے فرمایا یہ امور کو انجام دیتے ہیں، یہ اولی الامر کے کہنے پہ امور کو انجام دیتے ہیں۔ یہ میرے حکم کے ساتھ یہاں پہ امور انجام دینے کے لیے آ گئے، لہذا انا اولی الامر، اولی الامر میں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اولی الامر ہم 14 ہی ہیں۔ پتہ چلا اللہ کی اطاعت کے بعد، رسول کی اطاعت کے بعد جو اولی الامر ہیں وہ یہی 14 ہیں۔ مگر فرمان میں جس طرح تحریر ہے کہ مولا نے فرمایا اولی الامر میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال کرے مولا نے کہا اولی الامر میں ہوں اور احمد شاہ کہہ رہا ہے کہ یہ 14 کی 14 اولی الامر ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یاد رکھنا امام حسن مجتبیٰ باغ میں کام کر رہے تھے، یا ایک ذلیل شخص کا پاس سے گزر ہوا، اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کے کہتا ہے اے حسن کیا تو بھی وہی دعویٰ کرتا ہے؟ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جیسا دعویٰ تیرا بابا کیا کرتا تھا۔ سرکار حسن مجتبیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اوے کمینے ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، دعوے نہیں ہمارے بدلتے۔ اس بندے نے سوال کیا اگر دعویٰ تو بھی حسن کرتا ہے تو مجھے یہ بتا اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ بندے سوچ میں نہ پڑ جائیں، جملہ پچھلے جملے سے بڑا کہنے لگا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اور ذلیل آدمی میں بتاؤں
یا یہ درخت خود بول کے بتائے مجھ پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ یہ سلامت رہیں کہ یہ درخت خود بتائے کہ مجھ پہ کتنی کھجوریں ہیں۔ کہتا نہیں آپ خود بتاؤ اس پہ کتنی کھجوریں ہیں۔ اگر آپ علی امیر المومنین جیسا دعویٰ کرتے ہیں، مولا حسن مسکرا کے فرماتے ہیں اس درخت پہ 3313 کھجوریں ہیں۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کھجوروں کو اتروائیں، کھجوریں اتر گئی، گنوائی گئی۔ یاد رکھنا نہ ایک کم تھی نہ ایک زیادہ تھی، پوری 313 تھی۔ اس کے حواری نے آ کے اس کے کان میں کہا، یاد رکھنا اس کے حواری نے آ کے اس کے کان میں کہا، باتیں یہ چھپ چھپ کے کرتے تھے، محمد نے تو کبھی کسی کے کان میں کوئی بات کہی نہیں۔ آگے کہا کھجوریں تو پوری ہیں جتنی محمد کے بیٹے نے کہی ہے۔ کہا نہیں، میرا دعویٰ سچ ہونے دو، یا ایک کم کرو یا ایک بڑھا دو، یا ایک کم کرو۔ بڑی کوشش کرنے کے بعد وہی بندہ واپس آیا، آگے کہتا ہے نہ ایک کم ہوتی ہے نہ ایک زیادہ ہوتی ہے، ہم تھک گئے ہیں، نہ کم ہو رہی ہے نہ زیادہ ہو رہی ہے، ہم تھک گئے ہیں۔ یہ تھک ہار کے کہتا ہے اے حسن مجتبیٰ، تو محمد کے علم کا وارث ہے، محمد تو علم غیب جانتے تھے۔ اے حسن مجتبیٰ، تو نے علم غیب سے بتا دیا کہ اس پہ 3313 کھجوریں تھی۔ امام حسن مجتبیٰ جلال میں آ کے فرماتے ہیں او ذلیل آدمی، یہ 3313 تھی نہیں، میں نے کہا اور ہو گئی۔ جی سلامت رہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا اور ہو گئی۔ موضوع کی طرف اطاعت کرو اولی الامر کی، یہ سارے کے سارے اولی الامر ہیں۔ واقعہ کربلا کا جو بنیاد ہے وہ ہے بایعت، اور اسی اطاعت کے دوسرے قدم کو بایعت کہتے ہیں۔ اب بیعت پہ بات آ جاتی ہے۔ ہمارے مسلک شیعہ میں کسی غیر معصوم کی بیعت کرنا شرعاً حرام ہے۔ ہم بیعت کرتے ہیں معصوم کی، جبکہ ہماری روحوں نے سرکار امیر المومنین کی بیعت کی تھی، اور آج ہمارے جسموں نے اور پھر ہم روحوں کے ساتھ مل کے امام زمن کی بیعت کرنے کے لیے تیار۔ کاش کہ ایسا ہو کہ ہم بھی اس نورانی ہاتھ کا دیدار کر سکیں۔ کاش کہ ایسا ہو۔ بہرحال بیعت اطاعت کا دوسرا قدم ہے، اور واقعہ کربلا کی بنیاد ہے بیعت حسین علیہ السلام۔ 3 بیعت اسلام کی جان ہے، جس میں پہلی بیعت جو رسول کے ساتھ منسلک ہے اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ دوسری اطاعت وہ اطاعت ہے جو کہ ہوئی تو وہ بیعت جو کہ ہوئی تو غیر آباد جگہ پہ ہے، مگر بندے سب سے زیادہ اسے خم غدیر کا نام دیا گیا۔ بندے کہتے ہیں کہ پہلی 2 اطاعتیں کر لیں، تیسری کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے۔ نہ میرا بھائی، تیسری اطاعت میں اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو اللہ کبھی بھی نعمان بن فہر پہ عذاب نازل نہ کرتا۔ گنجائش نہیں ہے، سستی کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے تیسری اطاعت میں۔ تو اب رسول خدا کے 50 سال بعد رسول خدا کے شہر میں رسول خدا کے بیٹے سے بیعت کر، اب جو بیعت مانگ رہا ہے وہ یزید ہے، جو بیعت نہیں کر رہا وہ حسین ہے۔ یہاں پہ 1-2 مثال دے کے زحمت تمام، صرف 1-2 روایت پڑھوں گا صاحب کی، صرف 1-2 مثال اور زحمت تمام۔ اب بیعت جو بندے کرتے ہیں،
بیعت کے لیے ہوتا ہے ہاتھ ضروری، کیونکہ بیعت ہوتی ہے معصوم کی۔ بندے اکثر کہتے ہیں کہ جس کی بیعت کرنی ہو وہ ایسے ہاتھ کرتا ہے، اور جس نے بیعت کرنی ہو وہ آ کے اس طرح ہاتھ رکھتا ہے۔ نہیں بھائی، ید اللہ ہے مخلوق کا ہاتھ، کبھی زیر میں آ ہی نہیں سکتا، یہ ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے۔ اطاعت جس کی جائے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بیعت جس کی جائے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے؟ میں نے اس معاشرے میں وہ بندے دیکھے، اس سے پہلے آپ مجھے میرے بزرگ ہیں، مجھے سکھانے کے لیے بتا دیں کہ انسان کو زندگی جینے کے لیے زیادہ اس گردن کی ضرورت ہوتی ہے یا ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے؟ گردن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس گردن کے اوپر شخصیت ہے، پہچان ہے، آنکھیں ہیں، یہ خدا کا دیا ہوا بہترین کلام کرنے کا یہ سسٹم ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہاتھ کے بغیر تو بندہ جی سکتا ہے، کیونکہ میں نے اس معاشرے میں بندے دیکھے جن کا ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ کٹے ہیں، مگر وہ زندگی اچھی خاصی گزار رہے ہیں اور بڑے ہی اچھے انداز میں گزار رہے ہیں۔ ہاتھ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اللہ جانے کتنی اہمیت تھی حسین کے ہاتھ میں۔ حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اور امویوں کی ہیں 12 خلافتیں، 12 بادشاہ امویوں کے آئے ہیں، اور 37 بادشاہ جو ہیں وہ عباسیوں سے آئے ہیں۔ 37 بادشاہ، بڑی تاریخی بات ہے۔ ان 12 امویوں بادشاہوں میں سے دوسرا جو بادشاہ آیا تھا وہ ہے یزید۔ دوسرے بادشاہ نے آ کے خانوادہ امام مظلوم کربلا اور امام مظلوم کربلا سے بیعت طلب کی۔ دوسرے نے آ کے دوسرے نے آ کے بیعت طلب کی، اس خانوادے سے بیعت طلب کی، اور پیچھے رہ گئی 10 خلافتیں ان کی امویوں کی، اور 37 جو ہیں وہ عباسیوں کی ہیں۔ کچھ اس انداز سے مظلوم کربلا نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بندے بولے نا ان کی اپنی مرضی، دعا کروں گا کہ آپ لوگوں کی توجہات میری طرف رہیں کہ 37 خلافتیں تھیں عباسیوں کی، 10 خلافتیں امویوں کی۔ حسین کریم کربلا نے کچھ اس انداز میں انکار بیعت کیا۔ ان 47 بادشاہ یہ جو بعد میں آئے تھے، انہوں نے ہر طرح کا ظلم آل محمد پہ کیا، مگر کسی نے بیعت نہیں مانگی۔ کچھ اس انداز سے انکار کیا۔ اس انکار کی بہترین جرت کا نام ہے علی اصغر۔ بہترین جرت کا نام ہے عزیزو۔ گرمی کا موسم ہے، ہر کسی کو پیاس، یہی وہ دن تھے نا جب اصغر کہتا تھا میں پیاسا، اصغر کہتا تھا میں پیاسا۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب سیدہ عالیہ نے جناب فضا کی جانب سے ایک وسیلے کے ساتھ ایک پیغام حسین مولا کی طرف پہنچایا۔ کہا اما فضا جا کے حسین کو کہو ایک مرتبہ میرے خیمے میں آئے۔ عزادارو امام مظلوم کربلا بی بی کے خیمے میں آئے۔ بی بی نے رو کے کہا حسین دیکھنا، جب سے تم نے کہا ہے نا میں غریب ہو گیا ہوں،
تیرا اصغر جھولے سے تڑپ تڑپ کے زمین پہ گرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس کے سجاد جیسے جوان بیٹے ہوں وہ باپ غریب نہیں ہوتا، وہ تیرا اصغر جھولے میں نہیں رہتا۔ عزادارو بی بی نے کہا امام ایک مرتبہ بی بی رباب کے خیمے میں جائیں۔ عزادارو مولا بی بی رباب کے خیمے میں آئے، جناب اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اماں کو کہا اے اصغر کی اماں اس اصغر کو تیار کر، ابھی میں اصغر کو میدان کی طرف لے کے جاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا اصغر مولا تیار ہوئے، امام کے ہاتھوں پہ آئے۔ امام نے گرمی کو دیکھ کے ننھا سا گلشن محمد کا پھول اپنی ابا کے دامن میں چھپایا۔ گرمی کی بڑی شدت تھی، محمد کا بیٹا اصغر کو لے کے چلتا آ رہا تھا، یا کوئی کمینہ دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھ اب اور کچھ نہیں ملا تو حسین قرآن لے آیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام رو کے کہتے ہیں وہ کمینوں ہے قرآن مگر ناطق ہے قرآن مگر ناطق ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین نے کہا ایک گھونٹ پانی دے دو، یہ میرا بیٹا بڑا پیاسا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ادھر سے پانی کا انکار ہوا، کہا پینا خود ہے بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اصغر تو فخر عیسیٰ ہے، عیسیٰ اپنی ماں کے لیے بولا تھا، آج تو اپنے باپ کے لیے بول۔ عزاداران مظلوم کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ولایت علی اصغر کا اعلان کرنے کے لیے علی اصغر کو بلند کیا۔ یا شہزادے علی اصغر کے ننھے ننھے لبوں میں جنبش آئی، آواز آئی میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ لفظ ماؤں کو بڑے پیارے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار بولے۔ ادھر در خیمہ پہ جناب رباب اماں فضہ کو کہتی ہیں اماں مجھے سہارا دے، وہ میرا اصغر پہلی بار بولا ہے۔